अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। हालात की गुलाम गर्दिशों में तगय्युर और तबद्दुल पे गोया सख्ता तारी है। मारका आराई और मुकालमाबाजी की बाज़गश भी तवात्तर से जारी। तालिबान की ईंट का जवाब फौज गनशिप, हेलीकॉप्टर्स और जेट तैयारों की बमबारी से दे रही है और साथ ही रद्द अमल और जवाबी कार्रवाई के इस खेल में कौम के असाब शकन और मुल्क की सालमियत दाव पर लगी नजर आ रही है। अहले इक्तदार और अहले सियासत मुज़ाकरात की बोलियां बोलकर थके तो अब ऑपरेशन के राग का सिलसिला जारी, मगर तरफा तमाशा ये कि मुज़ाकरात का ये डेडलॉक और इसका जो शिकार हो चुका है इस डेडलॉक का, तो ऑपरेशन का फैसला भी तातुल में ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर कोई चट्टान बनकर खड़ा है तो वो सिपाही सालार जनरल राहील शरीफ हैं कि जिनकी मोहब्बत का दाम कल MQM ने रैली निकाल कर भी भर दिया। अगर आप सोचिए तो हम अजीब कौम हैं, नजरियात में ग्रो दर ग्रो और खुद को मुनकसिम करते रहते हैं तो खूब अलकाबात से नवाजते भी हैं। ऑपरेशन के हामियों को आलमी एजेंट करार देते हैं और मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंदों को मुनाफिक करार देते हैं। कल कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब ने फौज की हमायत में निकाले जाने वाली रैली से खिताब भी किया। क्या फरमाया, मुलाहिजा कीजिए। वो भी मुनाफिक है, वो भी पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। पहले मेरी बातों का यकीन नहीं किया मगर सामने आई। आज जो कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान के फौजी साझेदारों ने सही कदम नहीं उठाए तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। उधर जमात इस्लामी का मौकफ कि जिन्हें ऑपरेशन मतलूब है वो आलमी ताकतों का हुक्म बजा ला रहे हैं, जबकि ताजा कार्रवाई तालिबान की मरकजी शूरा का अमीर असमतुल्लाह शाहीन भी मारा जा चुका। ये अमीर बैतुल्लाह महसूद के अहम कमांडर्स में से एक था। इसमतुल्लाह का एक तारुफ ये भी सुन लीजिए कि ऐसे कैदियों पर जबर और तशद्दुद पर कमाल हासिल था और ये FC के अहलकारों के अगवा का बुनियादी किरदार भी समझा जाता है। अब तो नेचुरली सवाल ये उठता है कि इसको टारगेट करने के बाद क्या कार्रवाई पूरी हो गई? क्या हुकूमत को डायलॉग की तरफ वापस पलटना चाहिए? तालिबान के इस अहम कमांडर की हलाकत के बाद शक के साए मुंदमिल होते दिखाई दे रहे हैं कि ऑपरेशन का फैसला हो चुका। अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन में रुकावट नहीं होगी। हकायक चश्मकशा ये भी कि हकानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हकानी के भाई डॉक्टर नसीरुद्दीन हकानी को फौज और तालिबान के दरमियान सालिसी का किरदार तो सौंप दिया गया था। हकीमुल्लाह महसूद मुज़ाकरात पर रजामंद भी हो गए थे। हकीमुल्लाह महसूद को यकीन दहानी भी कराई गई थी और ये गारंटी दी गई थी कि अगर शुमाली वजीरिस्तान जाएंगे, जो कि बेस कैंप है हकानी नेटवर्क का, उनको तहफ्फुज हासिल होगा और अटैक नहीं किया जाएगा। मगर फिर एक ड्रोन ने इस खुफिया राब्ते और मुज़ाकरात की पेशकदमी को रोक दिया और हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद तनाज़ा यह खड़ा हो गया कि हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत खारजी नहीं दाखिली कुव्वतों की कारस्तानी थी। अब फौज के हामी हकानी ग्रुप के इस एतराज पर अस्करी कुव्वतों और हकानी नेटवर्क में खलीज हायल हो चुकी है और वो ग्रुप के जो कल तक फौज के साथ खड़ा था वो तालिबान के शाना बशाना खड़ा है आज। इसलिए यह भी माना जा रहा है कि आज शायद शुमाली वजीरिस्तान में ग्राउंड ऑपरेशन से फौज नहीं हिचकिचाएगी। तल्ख हकायक ये कि मुज़ाकराती डेडलॉक डेडलाइन पर पहुंच चुका, बस एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। लेकिन बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों को ललकारने वाले आर्मी चीफ के अलावा बाकी लीडरशिप इतनी कंफ्यूज क्यों नजर आ रही है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असेंबली परवेज मलिक साहब मौजूद हैं। हमारा साथ दे रहे हैं आसिफ हसनैन साहब, MNA भी हैं, MQM के लीडर भी हैं। आज अपेरेंटली आग बगोला भी हो रहे थे, ये भी जानेंगे किस बात पे। हमारे साथ आज प्रोफेसर हुदबॉय भी मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं। और हमारे साथ अमीरुल अजीम मौजूद हैं, नायब अमीर जमात इस्लामी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर साहब, आपसे आगाज करूंगी, फरमाइएगा कि ये जो दो नैरेटिव्स आज मुल्क में पाए जा रहे हैं राइट एट दिस पॉइंट, जो प्रो मुज़ाकरात है, जो डायलॉग का हामी है, उसको कहा जा रहा है कि वो मुनाफिक है और जो प्रो ऑपरेशन है उसको आलमी एजेंट माना जा रहा है। सर, इन दो नैरेटिव्स के बीच में हकीकत क्या है? हकीकत तो अल्लाह ही जाने, लेकिन आपको याद है कि जब भी कोई जुल्म होता था, कोई ज्यादती होती थी, कोई खुदकुश हमला होता था, तो सबसे पहले इमरान खान जैसे लोग, मुनव्वर हसन जैसे लोग ये कहते थे कि ये तो कोई बैरूनी मुल्क की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। गो के तालिबान इसको फख्र से मानते थे और कहते थे कि हमने किया और हम फिर करेंगे। अब जैसे ये 23 FC के सोल्जर्स को मारा गया और बेदर्दी से उनको ज़िबा किया गया, तालिबान ने तो इसका एतराफ़ किया है, खुशी से फख्र से ये बात कही है। लेकिन अब भी
ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ تو کسی اور ملک کی کرائی ہوئی سازش ہے. سر ایگزیکٹلی اس طرح کی باتیں. پروفیسر صاحب ایسے لوگ کیوں ہیں جو ایف سی کے اہلکاروں کا سر قلم ہونا, ان کی شہادت کچھ لوگوں کے لیے اس ملک میں اتنی دردناک کیوں ہے اور دوسروں کے لیے اتنی دردناک کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم بہت بری طرح سے بٹ گئے ہیں. ایک طرف انتہا پسند ہمیں اسلام کا ایک ایسا نعرہ دیتے ہیں کہ ہم سچا اسلام جانتے ہیں, ہم صراط مستقیم پہ ہیں, جو ہم سے اختلاف کرے وہ خلاف وہ اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے. اور اس طرح کی جب وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم مار ڈالیں گے کافروں کو, تو پھر بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ یہ ملک انتہا پسندوں کے ہاتھ میں آہستہ آہستہ ہوتا چلا گیا ہے. نتیجہ یہ کہ آج کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ آج نہیں ہوا ہے, یہ ایک عمل ہے جو پچھلے 20-30 سال سے جاری ہے, اور اس کا انجام اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہر ایک کے اوپر اس طرح کی دشنام ترازی ہوتی ہے. فلاں مسلمان نہیں ہے, فلاں مسلمان نہیں ہے, اور چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے لہٰذا وہ واجب القتل ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو بیچارے انتہائی امن پسند لاش لوگ ہیں ان کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ مسلمان بن جاؤ ورنہ تمہارا ہم صفایا کر دیں گے. یہی بات دوسری اقلیتوں کے بارے میں کہی گئی ہے ماضی میں. اور اب خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے, تو یہ پھر اپنی انتہا پر پہنچے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف خون ریزیاں ہوں گی. یہاں خانہ جنگی کی صورتحال کے سوا اب باقی دنیا کو اور کچھ نہیں نظر آتا. لہٰذا اب وہ پاکستان سے انتہائی مایوس ہوتے جا رہے ہیں. سر نیو یارک ٹائمز کی آج کی خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ پیس ٹاکس, یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ اٹ از باؤنڈ ٹو فیل. یہ بھی کہا کہ یہ دس از این ایفرٹ آف دا اسٹیٹ ٹو سرینڈر ملک صاحب, اور ساتھ یہ بھی ان ادر ورڈز پاکستانز لک ہیز رن آؤٹ. دیکھیں ایشو بہت سیریس ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. کئی سالوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں, اور جو پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے اس میں ایکسٹریم سچویشن جو ہے نا, دیٹ از دی ایشو کہ جی آپ لوگ انتہا پر جا کر سوچتے ہیں, کوئی ماڈریشن, کوئی ریسپیکٹ, کوئی کسی لا, ہمارا حال تو یہ ملک صاحب آج میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی چودھری نثار صاحب کہیں گے عصمت اللہ کی کو جو مارا گیا ہے یہ بھی ایک عالمی سازش ہے. نہیں آپ دیکھیں, جب ایسے اتنے بڑے چیزیں ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکسٹرنل فورسز بھی اپنا ہٹ کرتی ہیں, اس میں ان کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے. وہ اگر وہ پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان میں وہ انسٹیبلٹی چاہتے ہیں, تو دے ہیو این گولڈن اپرچونٹی کہ جی آپ ایک بہت بڑے سمندر میں ایک کام ان کا بھی اگر ہو رہا ہے تو اس میں وہ دے ول ٹیک ایڈوانٹیج. اب دیکھیں یہ پروسیس اور ایک اسٹریٹجی کے تحت معاملات کو آگے لے کے جایا جا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت کنسٹرینٹ بھی اس میں شو کیا کہ ہم نے گفتگو کی بات کی اور ہم نے ساری اے پی سی کر کے ساری پولیٹیکل فورسز کو آن بورڈ لے کر آئے, اینڈ وی گیو دیم اے چانس کہ جی آپ اس کو کریں. مگر اس کا ریئیکشن آپ کے سامنے یہ چیزیں ایسی جو آپ نے ایف سی کے انسیڈنٹس اور دیگر انسیڈنٹس دیکھے, اس سے یقینی طور پہ وہ دیٹ ڈنٹ ورک. سو دیر ہیز ٹو بی اے چینج. اب وہ چینج کرنے میں یہی راستہ تھا کہ آپ اس کو حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ چینج لانا ہے. دیکھیں ابھی فیصلہ جو ہے, کل ہماری جو کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں فائنل ڈیسیژن ہوگا, بٹ اپیرنٹلی جو آپ کو اسٹرائیوز نظر آ رہے ہیں, جو آپ کو ٹارگیٹنگ اٹیکس نظر آ رہے ہیں, وہ دیٹ انڈیکیٹس کہ جی اب ذرا غصے میں اور ود اے بگر فورس. اچھا میں ایک بریک لے لوں, پھر آصف حسین صاحب فرمائیے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروسیس کنٹینیو کیا اور سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا سیکھا اور پھر پالیسی چینج کی. ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. پھر کیوں الطاف بھائی کہتے ہیں کہ پنجاب والے کب جاگیں گے؟ یہ سوئے ہوئے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد سر. اور نائب امیر صاحب جماعت اسلامی, بہت بہت شکریہ آپ کا. وقفے کے بعد آپ کی جانب آؤں گی. آج سندھ اسمبلی میں جماعت اسلامی پر بھی بین لگانے کی بات ہوئی ہے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ہائی جیکنگ ہوتی ہے تو ہائی جیکر کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جاتے ہیں. مذاکرات کرنا جو ہے وہ کوئی اتنا کوئی جرم نہیں ہے فار دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری.
18 करोड़ आवाम को महफूज रखने के लिए, मुल्क को महफूज रखने के लिए और आइंदा दीगर लोगों को ये बताने के लिए कि आइन की खिलाफ वर्जी जो अच्छी बात नहीं है, इसमें मुज़ाकरात बजाते खुद एक वेपन है। डायलॉग के जरिए तो मसला हल नहीं हुआ। आप कहते थे अपनी कमेटी बना दी, उन्हें लाशें फेंकते रहे। यानी कल वाक़या जो कोहाट में हुआ है, अब उसका क्या तुक बन रही है? हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अभी भी ये जो कुछ हो रहा है वज़ीरिस्तान में, ये तो हुकूमत तो नहीं कर रहे, ये तो हमारी आर्मी उसके एक्शन में रिएक्शन कर रही है। मुज़ाकरात पे अब हंसी आनी शुरू हो गई। पिछले 10-15 साल से तो मैं ये मुज़ाकरात देखता आ रहा हूँ, तो ये एक इट इज़ लाइक अ जोक। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है, उनसे उसी तरह निपटा जाए जिस तरह ऐलान जंग करने वालों से निपटा जाता है। पाकिस्तान जो इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है और तमाम पाकिस्तान के जितने भी 18 करोड़ अवाम है वो चाहते हैं कि ये मसला बगैर किसी जंग के हल हो, और उसका एक ही हल है कि मुज़ाकरात की तरफ हम जाएं और आखिरी कोशिश हमारी मुज़ाकरात होनी चाहिए। इस मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी शुड ट्रीट द किलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी एज इक्वल्स। आसिफ साहब बताइएगा, पार्लियामेंट में इतना डिवाइड पाया जा रहा है और फिर अल्ताफ भाई कहते हैं कि पंजाब वाले कब जागेंगे, ये क्यों सोए पड़े हैं, और फिर ये भी बात होती है कि ये तालिबान के हामी जमातों पर पाबंदी लगनी चाहिए, कायदे तहरीक ये भी फरमाते हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे अहम बात तो ये है कि एक ऐसी सूरत हाल में कि जब मुल्क जो है उसका मुस्तकबिल दाव पर हो, मुल्क की सालमियत, तो अल्टीमेटली जो है वो डिसीजंस की तरफ जाना पड़ता है जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप को लेना होगा। अगर ऐसी सूरत हाल में कि जब एफसी के एहलकारों को, मेजर्स को, इनोसेंट लोगों को तेज मारे जा रहे हैं और ये नहीं, इस वाकयात के बाद जो है मतलब आप अभी तक आप देखें कि आपकी बेशतर कुछ जो सियासी जमातें हैं वो अभी भी ये कहती नजर आ रही हैं कि जी मुज़ाकरात तो किया जाए। जो आपने कमिटीज बनाई है उनके भी स्टेटमेंट अगर आप देख लें, मुझे टू द पॉइंट बताएं, ये सोए कहाँ है? नहीं, यकीनी तौर पर इस वक्त एपीसी में जो मैंडेट था वो हुकूमत को था और डिसीजन हुकूमत को लेना था। अगर अस्करी क़यादत जो है वो एयर स्ट्राइक कर रही है और एफसी एहलकारों के हवाले से, तो इट मीन्स के पार्लियामेंट थी, फौरी तौर पर आप जो है पार्लियामेंट को एतमाद में लेते और एक्शन का अनाउंस करते। सर, यू बिलीव इनकी गो हेड से रिएक्शन आ रहा है? इनकी गो हेड से फौज ने वेरी क्लियर, वो कहते हैं फौज ने इनसे गो हेड नहीं किया, डिले किया, आपको अनाउंस करना था, आपने एक्शन नहीं किया, तो फिर ये कहना पड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि जी हम बदला लेंगे, ऑपरेशन के लिए तैयार है और ये खून जाएगा नहीं जाएगा एफसी। इसका मकसद सर, आईएसपीआर ने ये भी कहा है कि शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन 4 हफ्ते में कामयाब और मुकम्मल कर सकते हैं। और सबसे देखें, सबसे अहम बात इसमें जो है, मैं खाली एक सबसे अहम बात इसमें ये है कि एक ऐसे टाइम में कि जब ये सारे वाकयात हो चुके थे और जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको अवाम की और अस्करी क़यादत की जो थी ये मुसल्लह फौज की जो एक पेज पे आ चुके थे, मतलब उसको तो समझना चाहिए था कि अभी सब चीजें। पहले एक बुनियादी सवाल सर, आप कहते हैं कि ये इनडिसाइसिव ने फैसला नहीं किया, क्या जवाबी कार्रवाई की इजाजत देना फौज को ये फैसला नहीं है? चौधरी निसार ने और मियां साहब ने खुद तो नहीं जाके फायरिंग करनी थी ना, ऊपर से फौज नहीं करनी है। बिल्कुल उसका फैसला जो है वो किया जाना था, लेकिन जो फैसला हुआ, मुझे बताएं कि इस वाकयात के बाद जो है वो जो अस्करी क़यादत है वो तो जा रही है, वो तो मोराल को अब कर रही है, वो तो जाके मिल रहे हैं वहां पे, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहीं नजर नहीं आ रही ग्राउंड में। वो पार्लियामेंट में नजर आ रही है, वो ग्राउंड में नजर आ रही है। नहीं, देखिए बहन, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। वी आर लिविंग इन ए सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये एक मुल्क का मामला है, ये मुमलिकत है। हमारी फोर्सेस माशाल्लाह बहुत तकड़ी हैं और बहुत दे आर प्रोफेशनली वेरी गुड, द कमांडर इज एक्सीलेंट, मगर आप इसको मत भूलें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्शन, ये जो भी फैसले हैं, ये पॉलिटिकल हुकूमत, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू टेक द डिसीजन। ये किसी का नहीं हो सकता कि आर्मी किसी और डायरेक्शन में देख रही हो और हम किसी और में। अल्लाह का बड़ा करम है कि वी आर एट वन पेज। हमने इनको फौज को और सपोर्ट करने के लिए तमाम जो देखें, मैं आप फिर वो भूलते, हम देखें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की शेयरिंग के लिए हमने इनको कोऑर्डिनेट किया, हमने बहुत सारा काम किया कि जी ये फैसला नहीं पसंद। देखिए, बट आपको पता है, अगर हमने किसी के साथ जंग का कुछ ऐसी बात करनी है तो इट इज द सिक्योरिटी फोर्सेस व्हिच हैज टू गो। मुझे तो नहीं वो भेजेंगे कि सबसे आगे मैं जाके स्ट्रेटेजाइज स्टार्ट बाय जॉब। स्ट्रेटेजी तो आपको नजर आनी चाहिए, मत भूलें, ये आपको जो एक्शन नजर आ रहे हैं, जो एक्शन आपको नजर आ रहे हैं वो सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
اور ان کی کیبنٹ کی اپروول سے آنے ہیں. خدایا آپ ملک میں ایسی آپ کو پارلیمنٹ میں جواب دینے میں کیا ہے؟ آپ پارلیمنٹ میں ہم نے عرض کیا آج انہوں نے آپ یہ نہ بتائیں کہ طریقہ کار کیا ہوا، یہ تو بتائیں کہ آپ کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس میں جو کئی پرابلمز ہیں وہ بھی ریزالو ہوتے رہیں، ایکشن بھی کر جائے، اور سب سے بڑی قوم جو ہے اس کا مورل اپ ہو. آپ جو ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ خاموشی سے بیٹھ کے نہیں بیٹھے ہوئے نا، ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم ہر چیز کو دیکھیں. آپ ہاؤ آر یو شیور کہ ون فارمولا وی ورک، ریسیپی ایک ورک ہے. یو ہیو ٹو چینج اکارڈنگ ٹو دا مومنٹ ٹو مومنٹ. جو آپ کی اسٹریٹجی ہے وہ بدلے گی ٹائم کے ساتھ، وہ اس میں اگریشن آئے گی. اگر آپ اجازت دیں، میں امیر العظیم صاحب فرمائیے گا، کیا عصمت اللہ کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اہم کمانڈر طالبان کا جس کو آج نشانہ بنایا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو پلٹنا چاہیے واپس ایک دفعہ پھر ڈائیلاگ کی طرف؟ کیونکہ یہ وہی کمانڈر ہے جس کے اوپر ایف سی اہلکاروں کو کڈنیپ کرنے کا بھی پورا بوجھ سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر کہ اسی نے کیا تھا. دیکھیے پلٹنا چاہیے، یہ تو ظاہر ہے میری خواہش ہوگی، مطالبہ ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال اب پلٹا نہیں جا سکتا. فوج جس طرح سے موو کر گئی ہے اتنی آسانی سے وہ ریٹریٹ نہیں کرے گی اور واپس نہیں ہوگی، چاہے وہ ٹیکنیکل ریٹریٹ ہی کیوں نہ ہو. میری اور جماعت اسلامی کی ظاہر ہے کہ یہ مرضی نہیں ہے کہ یہاں پر فوجی آپریشن ہو، لیکن میں اس موقع پہ دعا کروں گا کہ اس ملک اور قوم کی خاطر یا اللہ اس فوجی آپریشن کے نتائج وہ نہ نکلیں جو ڈھاکہ کے اندر نکلے، جو پکا قلعہ حیدرآباد کے اندر نکلے، جو کراچی کے آپریشنوں میں نکلتے رہے، جو بلوچستان کے آپریشنوں میں نکلتے رہے، جو سوات کے آپریشنوں کے اندر نکلے. اور اگر یہ 4 ہفتوں کی بات ہے تو فوج کو بہت پہلے یہ 4 ہفتے جو ہے وہ لے لینے چاہیے تھے قوم سے. اور یہ جو لاکھوں لوگ اس کے اندر، یہی نیریٹو ہے جو حامی ہے طالبان کا، جس کو قائد تحریک الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے. تو لگا دیں بھائی، وہ تو انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان تشریف لائیں، لندن کو چھوڑیں اور پاکستانی لوگوں کی قیادت کریں، کراچی سے نکلیں اور خیبر سے تک جو ہے نا وہ پہنچیں اور لوگوں کی نمائندگی کریں. وہ لندن کے اندر کیوں پناہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ وہ انہیں پاکستان آنا چاہیے اور آ کے لوگ جو ہے وہ ہر پارٹی کے بجائے ان کو جو ہے وہ منتخب کریں. جی میں آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. میں اس طرف دیکھیں، لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے ڈائریکشن فراہم کرنا اور قوم کو سپورٹ کرنا، مورلی سپورٹ کرنا. کل اگر یہ جلسہ کر کے پہلی دفعہ ایم کیو ایم نے اگر سپورٹ کیا، کوئی اچھا کام کیا ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے کیا تھی قائد تحریک کی کہ میڈیا پہ پابندی لگا دی جائے، ان کو میڈیا ٹائم نہ دیا جائے، یا کس طرح پابندی لگا دی جائے؟ میڈیا کو تو آلریڈی تھریڈ ہے، میڈیا تو خود ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. وہ سارے سپورٹر جو آج بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یعنی اتنے واقعات کے بعد، اتنے لوگوں کے مرنے کے بعد، اور آج بھی آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، اور اس کے بعد لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سپورٹ تو ایک جو ہے وہ دوسری حد ہے. مطلب اس سے آگے ہم نکل گئے ہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی. آج بھی اگر ہم کہتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اسامہ کے حوالے سے آج بھی ہم جو ہے ہمارے بیانات ہوتے ہیں کہ جی اسامہ جو ہے وہ اپنے بہت انوسینٹ آدمی ہے اور ہیرو تھا قوم کا. سر ایک وقفہ لے لوں. پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، حکومت آپ کو کیا تذبذب میں دیتی ہے؟ کیا چودھری نثار صاحب کا یہ بیان کہ طالبان کے ساتھ ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، کتنی سنجیدگی دکھاتا ہے یہ بیان؟ اس کا جواب دے دیجئے، پھر سر ایک وقفہ لوں گی. جی میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار نے جو واویلا کیا تھا حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کس سائیڈ پر ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے دشمنوں پر وار کرتے ہیں، اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں. سر پروفیسر صاحب ایک بریک لے لوں. I am unable to hear you sir. ایک بریک لے لوں and I will let you continue after very short break. Stay with us on News at Go کہ طالبان نے کہہ دیا ہم کرکٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. After very short break. واپس آنے کا شکریہ. پروفیسر صاحب، ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں ڈائیلاگ میں رکاوٹ بننے کے لیے مولانا فضل الرحمان اور تمام بائیں بازو والی جماعتوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں طالبان کی جانب سے، اور 4 سدہ جیسی جگہ میں سر نامعلوم افراد تحریک طالبان وزیرستان کے نام سے پیمفلٹس بانٹ رہے ہیں کہ عورتیں پردہ کریں اور گھروں سے نہ نکلیں ورنہ گھروں کو ماتم کدہ بنا دیں گے. ایسی صورتحال میں جب چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ آئیے کرکٹ میچ ہو جائے طالبان کے ساتھ، اور جواب بھی سر آ گیا، ابھی جواب آیا طالبان کی جانب سے کہ جی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ شخص سیاستدان ہے یا کوئی جوکر ہے؟ اتنا گندا مذاق ہے کہ ہم ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں. وہ لوگ جنہوں نے اب ہمارے اہلکاروں کو ذبح کیا، ان کے سروں کے ساتھ انہوں نے فٹ بال کھیلا، تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ کھیلی جائے ان کے ساتھ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پاکستان
کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ. یہی بات میں منور حسن کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں اور عمران خان. ان لوگوں نے تو ہمارے ملک کے ساتھ غداری کی ہے, یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو گئے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ جب حکیم اللہ محسود ہلاک ہوا تھا تو کیا واویلا کیا تھا ان لوگوں نے, جیسا کہ کوئی قومی ہیرو شہید ہو گیا. اور یہاں تک کہ منور حسن نے کہا کہ وہ شہید ہے. تو اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ کیا جو ہمارے فوجی مارے جاتے کیا وہ شہید ہیں یا کیا وہ بس مارے گئے, جان بحق ہوئے. جو دشمن آج ہمارا ہے وہ اندر ہے. اب یہ بیماری سرایت کر گئی, اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن وزیرستان میں تو ضرور ہوگا, شاید 4 ہفتے میں وہ صفایا بھی کر لیں, لیکن جیسا ایک کینسر ہوتا ہے, سرطان ہوتا ہے, اب یہ جسم میں جگہ جگہ پھیل گیا ہے. اور جو دشمن ہے آج وہ صرف قبائلی علاقوں میں نہیں, وہ ہمارے شہروں کے اندر آ گیا ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات بہت ہی گھمبیر ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ دشمن سرحد پار ہے, لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ دشمن ہمارے اندر ہے. آپ امیر العظیم صاحب اس کا جواب دیجئے گا, کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے, جب ایم کیو ایم نے پابندی کی بھی بات کیا, آپ نے پروفیسر صاحب کی بھی بات سنی, کہ جماعت اسلامی نے تو پاکستان کو ایز اے سیپریٹ نیشن اس کی تھیری کو بھی بہت نگیٹ کیا, اس کے خلاف رہے, اور اس کے بعد القاعدہ کے بیشتر آپریٹو جو پاکستان سے ملے وہ جماعت اسلامی کے سپورٹرز کے گھروں سے ہی ملے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کی جنگ ہمیشہ لڑی ہے. 47 میں جماعت اسلامی جتنی بھی تھی, پوری جو نظریاتی بحث ہے وہ سید ابوالعلا مودودی نے مسئلہ قومیت کے اوپر تیار کی, اس کے کتابیں پمفلٹ مسلم لیگ تقسیم کرتی رہی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی پرابلم ہوئی ہے, سیلاب, بارش, زلزلہ, جماعت اسلامی نے کام کیا ہے. جماعت اسلامی نے بنگلہ دیش بنتے وقت جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے کشمیر, افغانستان, ہمارے تو نوجوانوں کی جو ہے وہ پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ جو ہے وہ قبروں کے اندر مشترکہ طور پہ دفن ہے ان شہیدوں کے ساتھ. بات یہ ہو رہی ہے سر, اب سائیڈ تو پک کرنی پڑے گی نا, ایک سائیڈ تو چننی پڑے گی. کون سی سائیڈ آپ کے لیے شہید ہے, کون سی سائیڈ پاک ہے, کون سی سائیڈ حلال ہے, کون سی حرام ہے, ایک سائیڈ تو چننی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سر حکیم اللہ محسود بھی شہید ہو, جس نے اسے مارا ہے وہ بھی شہید ہو. دیکھیں, شہید والی بحث پرانی ہوگی, لیکن میں اپنا نقطہ نظر واضح کر دیتا ہوں. شہادت کے اوپر نہیں بات کر رہی, بٹ یو انڈرسٹینڈ the point I'm trying to make. جی, میں اگر عرض کروں تو میری بات سن لیجئے. اس پورے پس منظر میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ عصر حاضر کا اصل شیطان امریکہ ہے, اور امریکہ کی گولی سے یا اس کے میزائل سے جو بھی آدمی مارا جائے گا, چاہے وہ افغانستان میں ہو, پاکستان میں ہو, عراق کے اندر ہو, کہیں پر بھی ہو, ہم اسے شہید کہیں گے. وہ ظالم ہے, وہ کچھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پوری بیلٹ کے اندر جو لوگ استعمار کے خلاف مزاحمت کرتے رہے ہیں, کل کے وہ استعمار چاہے انگریز تھا, روس تھا, آج امریکہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جدوجہد ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کا جو ورلڈ ویو ہے, ان کی جو شریعت کے بارے میں اور آئین کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے, ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. یہاں پر ہمارا ان سے اختلاف ہو جاتا ہے. ایک بات بتائیے گا, گو کہ اگر چلے مان لیجیے ہائپوتھیٹیکلی امریکہ بہت ہی ظالم ہے اور بہت بڑا دشمن ہے, مان لیتے ہیں. سر یہ بتائیے, کیا پھر بھی یہ فیکٹ حق دیتا ہے ان لوگوں کو جن سے, اگر آپ کہتے ہیں بقول آپ کے ریاست نے ان کے ساتھ غلط کیا, ان کو یہ حق ملتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کے ساتھ اسی ریاست میں اور اسی ملک میں غلط کریں, ان کو محروم کریں, ان کو بیوہ کریں, ان کو یتیم کریں, یہی تو ان کے ہمارے سولجر سپاہ سالاروں کے سروں سے فٹ بال کھیلیں؟ بالکل غلط ہے. وہ قابل مذمت ہیں اس معاملے کے اندر, وہ اللہ کے بھی مجرم ہیں, پاکستانیوں کے بھی مجرم ہیں. یہی تو وہ بات ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم انہیں صرف مورچے کی یقینی طور پہ آپ ان کی تشریح شدہ شریعت پہ بھی نہیں یقین کریں گے؟ جی بالکل نہیں. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ورلڈ ویو, شریعت کے بارے میں ان کا نقطہ نظر, آئین کے بارے میں ان کے خیالات, اس سے ہم ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں. تو سر پروفیسر صاحب ایک دائرے میں ہم بھی ان کے ہاتھوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں, جی تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا طالبان کا ورلڈ ویو ایسا ہے جن سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ کیا عورتوں کو گھروں میں بند کرنا نہیں کرتے پروفیسر صاحب, نہیں کرتے, ہاتھ پیر تو مختلف ہیں. صحیح ہے, شریعت کے مطابق ہے.
میرا خیال ہے میری آواز آپ تک نہیں پہنچی، میں بار بار کہہ رہا ہوں. وہ کہتے نہیں کرتے پروفیسر صاحب، یہ سین کہ ہم نہیں اگری کرتے. اچھا میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں. کس سے نہیں اگری کرتے؟ یہاں پہ مسئلہ پریکٹیکلی کیا ہے؟ طالبان آج آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی نہ کوئی عذر پیش کیا ہے. مطلب آپ پریکٹیکلی دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی ہم امریکہ کے خلاف ہیں. آپ نے یہاں پہ جو رول دیا امریکہ کو، کس نے دیا؟ آپ نے دیا. آپ کہتے ہیں جی ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، آپ نے کس نے پروموٹ کیا دہشت گردی کو؟ آج آپ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کے، عورتوں کے حوالے سے، اس کے ووٹ ڈالنے پہ، اس کے پردے پہ، مطلب آپ نے تو کے پی کے کئی علاقوں میں ووٹنگ میں اس کو الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالنے دیا. مطلب آپ نے ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی کیا ہے. اور آج بھی آپ جو اسامہ کو یا کسی امریکن کو مارے نا، وہ کچھ نظر تو آئے کہ بیچ میں آدھے امریکن اور یہ خام خواہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل 65 سالوں میں آپ نے امریکہ کے جھنڈے جلائے، امریکہ کے پتلے جلائے. آپ نے کیا کر لیا؟ کیا پروفیسر صاحب نے ایک بات کر دی ہمارے لیڈر کے چوئی صاحب کے، نثار علی خان پہ. مجھے بہت سینئر ہے، میری بہت عزت کرتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں وہ بات کو سمجھے نہیں. ہم کوئی ٹورنامنٹ نہیں کرا رہے کرکٹ کا کہ ان کو کہیں آپ آگے کھیلے. خدایا ہم نے یہ ایک سگنل دیا ہے کہ آپ سے بات ہو رہی تھی، اب آپ سے میچ ہو رہا ہے. میچ فزیکلی نہیں ہونا تھا. خدایا ہمیں یہ ڈپلومیسی میں بیان سے کہا دوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میچ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا آئیے کرکٹ کھیل لیتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا. مطلب میچ کھیل لیتے ہیں. فیصلہ کیا ہوگا سر؟ جو جیت گیا اس کو پاکستان مل جائے گا؟ نہیں مگر اس میں یہی انشاءاللہ فیصلہ، اگر کوئی ایسی بات آتی ہے لڑائی جھگڑے کی، تو انشاءاللہ فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوگا. پاکستان کس کا ہے سر؟ یہ سوال تو یہ ہے نا، دو پارٹیز لڑ رہی ہیں، ہر کوئی کہتا ہے یہ میرا پاکستان ہے، میں اس کے اوپر اپنا لو. آپ کہتے ہیں آئین لگائیں گے، وہ کہتے ہیں اپنی شریعت لگائیں گے. نہیں، ان کا بھی ہے. یہ تو حکومت وقت جو ہوتی ہے جس کو آپ میجورٹی دیتے ہیں، پھر وہ چلاتی وہ ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے. آل آنیسٹی سر، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ڈونٹ یو تھنک کہ چودھری نثار کا یہ اسٹیٹمنٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر ان کو آپ دیکھتے، ساتھ پکچر بھی دیکھتے، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک لائٹر وین میں نہیں اشارہ کیا. نہیں، اشارہ تھا کہ وی آر ناؤ ڈیگرز ڈان. سر لائٹر وین نہیں، پچھلے 5 مہینے میں 460 لوگ مر چکے ہیں. ہمارے لوگوں کو ذبح کیا جاتا، آپ کہتے ہیں کہ دیٹ از ان اے لائٹر وین. اس شخص کو تو شرمسار ہونا چاہیے. نہیں جی، وہ آپ سمجھ نہیں رہے کہ انہوں نے اشارتاً یہ کہا ہے کہ آپ جنگ کی بات ہے، آپ میچ کی بات ہے، مقابلے کی بات ہے. دیکھیں یہ بات تو آپ کی سمجھ ہوگی، مگر وہ ایک بڑے ریسپیکٹیبل اور دینا چاہیے، مستعفی ہو جانا چاہیے، یا پھر اس کو نکال دینا چاہیے. نہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ پرفارم کر کے دیں گے آپ. نہیں بالکل. دیکھیں غیر سنجیدہ بیان تھا اور سب نے اس چیز کو بریک لے لو. غیر سنجیدہ بیان تھا، ریزائن ہونا چاہیے. پروفیسر صاحب کہتے ہیں، بہرہا ملک صاحب کہتے ہیں اٹ واز جسٹ آن اے لائٹر وین. وی گونا ٹیک اے ویری شارٹ بریک. سو نیوز آئے، واپس آتے ہیں. امیر العظیم صاحب، اگر کچھ کے مطابق چودھری نثار صاحب نے بےہودہ مذاق کیا، تو بہت سے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ منور حسن صاحب نے بھی بڑے معصوم طریقے سے جو مشورہ دیا میاں صاحب کو کہ حکومتی وفد کو پلیز ملا عمر سے ملنے کے لیے بھیج دیجئے. تو سر آپ سے سوال یہی ہے کہ ملا عمر کا ایڈریس کیا ہے؟ میرا خیال ہے وہ ہر صحافی جانتا ہے، حامد میر صاحب جانتے ہیں، روز ٹیلی ویژنز کے اوپر ان کے رابطے ہوتے ہیں. سر صحافیوں کے پیچھے تو نہ چھپے نا. نہیں، صحافیوں کے پیچھے نہیں چھپے ہیں، صحافیوں کے پاس ساری معلومات موجود ہیں، ان کے ترجمانوں کے رابطے ہیں. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر جب امریکہ آیا 9/11 کے بعد، تو انہوں نے کہا چند لوگ ہیں اور ہم کچھ عرصے کے لیے آپریشن کریں گے. اب تو بھائی وہ بھی واپس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے نتیجے میں سر کیا منور حسن صاحب جانتے ہیں ملا عمر کہاں ایگزیکٹلی؟ جی کیا منور حسن صاحب جانتے ہیں کہ ملا عمر کہاں؟ نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہم جو بنیادی بات کہنا چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ اس خطے کے اندر کوئی نتیجہ نہیں فراہم کر سکتی. آپ نے منور حسن صاحب نے بھی جوک کریک کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ کوئی ایسی جوک بات کی ہے. رابطوں کی اگر کوئی بات کی ہے تو ان سے آپ پوچھ لیجئے. میں تو آپ سے سن رہا ہوں کہ ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ملا عمر سے کیا ملیں گے. تو جو یہاں کے لوگ ہیں، کمیٹیاں آپ اس کے اندر نہیں مل رہی. مجھے یہ بتائیے کہ جب پوری قوم کی اجتماعی مشاورت ہوئی اور اس میں یہ طے پا گیا کہ ہم مذاکرات کریں گے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بات آگے پھر کیوں نہیں بڑھی؟ تو اس کے بعد تو اس کی وائلیشن کی نا. وائلیشن کس نے کی؟ آپ تو ایک دفعہ بھی دیکھیں آمنے سامنے نہیں بیٹھے، وہ بات کر رہے ہیں. وائلیشن تو پہلے بھی ہو رہی تھی. وائلیشن کے دوران ہی آپ نے یہ فیصلہ کیا
कौम का इज्तिमाई ज़मीर वहां पर मौजूद था, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप वहां पर मौजूद थी। वायलेशन जो है वो तो खुद उनका फैसला था कि हम इसको वायलेट कर रहे हैं, और एक वाकया नहीं किया उन्होंने। उस वाकये के बाद मेजर को मारा, तो उसके बाद उन्होंने कराची में बल आज अगर ये कहा जा रहा है कि जी एक वाकये के बाद फॉर्मूले आप तब्दील करते हैं वक्त के साथ, जैसे जैसे सर मेरी बात तो सुन लेना, मुझे ये बताइए कि क्या पहले लोग नहीं मारे जा रहे थे, फौजी शहीद नहीं हो रहे थे, आम सिपाही शहीद नहीं हो रहे थे, ये चीजें तो मौजूद थी। आप अगर ये डायलॉग अपनी जगह पर मुकम्मल करते हैं, और अभी भी ये समझता हूं कि जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका के पहले भी दोहा के अंदर गया, मुज़ाकरात किए, इमारात अफगानिस्तान का बोर्ड वहां पर लग गया, सारा कुछ काम शुरू हो गया, कामयाबी होती है। अच्छा ये डायलॉग चले, आज आप डायलॉग कर रहे हैं, माजी में जो आपने डायलॉग किए उस पे बैकफुट पे कौन किया, उसकी खिलाफवर्जी किसने की, और उसके बाद जो स्वाद का मामला हुआ इस पे किसने किया? इसका मकसद है माजी में भी वायलेशन जो है की गई, और आज भी मुज़ाकरात की वायलेशन की गई, और जो वायलेशन करने वाले वो बिल्कुल क्लियर है। और जब आपने उसके बाद जब आपकी फोर्सेज ने मतलब एक्शन की तरफ गए, तो इसका मकसद है कि आप उसको फोर्सेज के एक्शन को आप कंडेम कर रहे हैं, मतलब उसको गलत करार दे रहे हैं। और जो लोग मार रहे हैं, जो लोग उसकी वायलेशन बार बार कर रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी वो जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात करते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। मतलब यही तो क्लियर है। हमने जो कल जो रैली निकाली है और उसमें ये बातें क्लियर रखी हैं, उसका मकसद ही यही था कि मतलब ये क्लियर हो जानी चाहिए कि पहले जो आपकी लड़ाई इंटरनल लड़ाई है दुश्मन क्लियर है ना। आप मुझे मौका तो दे ना, मुझे अपनी बात मुकम्मल कर लेने दे। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने 12 साल जंग की है, अमेरिका अलाइड फोर्सेस सारी यहां पर नहीं है, आपने जमीनी रास्तों के साथ जो है वो सर मेरा वक्त खत्म हो गया, अगर आप इजाजत दें प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये सर काम किया है प्रोफेसर साहब, इस्लामी के साथ हैं, महज बहाना कर रहे हैं अमेरिका का। आखिर ये देखे कि स्वात में जब हमारे बच्चों और बच्चियों के स्कूल बम के धमाकों से उड़ा दिए जा रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि हम अमेरिका के साथ जंग लड़ रहे हैं, इस वास्ते हमने इन स्कूलों को तबाह किया। अब ये मंतिक मुझे समझ में नहीं आती है। अमेरिका जैसा भी हो, जितना भी बुरा हो, ये लोग हमारे स्कूलों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लोगों को क्यों मार रहे हैं? पोलियो के वर्कर्स को क्यों कत्ल कर रहे हैं? इसलिए ये बातें जहां लीडरशिप रोशनी देती है सर, लीडरशिप आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, पागल हो जाते हैं, वो अपने आप को भी मारते हैं। जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जो लोग खुद अपने आप को बम्बों से मारकर उड़ा रहे हैं अपने आप को, तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? वो अक्ल और खिरत से इस वक्त आजाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सारे मशवरों के और जोक्स के दरमियान कहीं क्रिकेट का जोक, कहीं मुल्ला उमर से मिला ये अफगानिस्तान में इसका जोक, दुआ सिर्फ यही है कि इन अंधेरों से अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता जल्द हमवार करे। और अगर कोई नहीं तो यकीनी तौर पे अभी भी सारी उम्मीदें इसी जमहूरी लीडरशिप से, इसी जमहूरी हुकूमत से ही वाबस्ता हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।